اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ہم اکثر رمضان سے پہلے بھی اور رمضان آتا ہے تو بہت زیادہ یہ حدیث سنتے ہیں کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ آخر جنت کے کون سے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے کون سے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہمیں یہی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ آخر وہ جنت کے کون سے دروازے ہیں، کیا ان کے کوئی نام ہے یا نہیں ہے۔ تو جو دوزخ کے دروازے بند ہوئے ہیں کیا ان کے بھی کوئی نام ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہم وہ حدیث جو ہے وہ پڑھتے ہیں، پوری حدیث ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی خیر سے محروم ہوا وہ محروم رہا۔ اس میں 10 دن رحمت کے ہیں، 10 دن مغفرت کے ہیں اور 10 دن آگ سے آزادی کے۔ اب یہ تو حدیث ہم نے پڑھی کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ جنت کے کون کون سے دروازے ہیں جو کھولے جاتے ہیں، اور جو دروازے کھولے جاتے ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے کھول دیے، اللہ نے کہا کہ کھول دیے جاتے ہیں، تو کیا ہمیں بھی پھر کچھ کرنا ہے اس میں؟ تو اس کی مثال ہم چھوٹی سی اس طرح سے لیتے ہیں کہ جیسے آپ باہر سے اپنے گھر جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر کے قریب پہنچتے ہیں، آپ پہلے ہی آپ کے گھر والوں کو پتہ ہے یا آپ فون کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، آپ اپنے گھر سے ابھی 4 گز دور ہیں تو آپ کا گھر کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اب دروازہ کھلا ہوا ہے آپ کا، لیکن 4 گز چل کے جانا ہے آپ نے، تو اپنے گھر کے دروازے کے اندر داخل ہونا ہے اور گھر کے اندر جانا ہے۔ آپ اگر یہ کریں کہ آپ وہیں پہ کھڑے ہو جائیں، دروازہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے لیکن آپ چل کے دروازے پہ نہ جائیں اور دروازے سے اندر داخل نہ ہوں، تو پھر اس کھلے دروازے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دروازے تو اللہ نے کھول دیے، لیکن چل کے ان دروازوں سے اندر آپ نے جانا ہے جنت میں۔ تو وہ دروازے اب کون سے ہیں اور کیسے آپ نے چل کے جانا ہے، اور یہ کوشش ہم نے کرنی ہے۔ اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سب سے پہلا اور بڑا دروازہ اپنے نفس سے جہاد، اپنے نفس کا جو جہاد ہے وہ سب سے پہلا دروازہ ہے جنت کا۔ اب یہ کیسے کرنا ہے؟ ہم یہ تو اکثر سنتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو مار دیا وہ مومن بن گیا، لیکن نفس کیا ہے؟ نفس جو ہے وہ آپ کی ہر وہ خواہش، ہر وہ خوشی ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس سے رک جاتے ہیں کسی ایسے خوشی سے، ایسی خواہش سے جس میں آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا۔ جیسے یہ رمضان ہے تو رمضان میں آپ کے پاس کھانے پینے کی چیز موجود ہے، فرض کریں آپ کے پاس بہت اچھی کھانا جو ہے بچوں کے لیے یا بوڑھوں کے لیے یا کسی کے لیے آپ کے گھر میں بنا، آپ کا دل چاہ رہا ہے کھانے کو لیکن آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ اسے نہیں کھاتے، تو یہ آپ اپنے نفس سے، اپنے آپ سے، اپنی اس خواہش سے جو آپ کا دل چاہ رہا ہے کرنے کو، آپ اس سے لڑائی کرتے ہیں۔ یہ ہے نفس کا جہاد۔ آپ وہ نہیں کھاتے، آپ اس سے لڑائی کرتے ہیں، نہیں، اللہ نے حکم دیا روزہ رکھنے کا، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے یہ نہیں کھانا۔ اسی طرح ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اور ہر بڑی سے بڑی بات جس سے آپ جو کرنے کو آپ کا دل کر رہا ہو اور آپ وہاں پہ اللہ نے روکا ہو، آپ اس سے اپنے آپ سے لڑائی کرتے ہیں، آپ وہ کام نہیں کرتے، وہ آپ کا جنت کا ایک دروازہ ہے، اور آپ اس سے رک جاتے ہیں تو دوزخ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے میں آپ داخل ہوتے ہیں۔ تو جہاد کے بارے میں دیکھیے، نفس جہاد کے بارے میں حدیث ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، اور وہاں پہ وہ پورا خطبہ ہے، اس کا حوالہ دے کے آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے خطبے کا ذکر کیا، اور اس میں پھر یہ تھا،
اس میں یہ بھی تھا کہ مجاہد وہ ہے جو اللہ عز و جل کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے. مجاہد لڑائی کرنے والا وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، اور نفس سے جہاد کو جہاد اکبر کا نام دیا گیا ہے. اب سب سے پہلا جہاد رمضان میں آپ نے کیا کیا؟ روزہ رکھ کے آپ نے ایک دروازہ جس میں آپ داخل ہوئے، آپ نے روزہ رکھا. روزے کے بارے میں حدیث قدسی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آدم کی اولاد کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کی، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. تو آپ نے پہلا جہاد جو ہے، پہلا جو ایک دروازہ ہے اس میں آپ داخل ہو گئے روزہ رکھ کے. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ نے کچھ اور چیزوں کا روزہ نہیں رکھا تو آپ کا یہ جو روزہ ہے، یہ جو دروازہ ہے، یہ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کا روزہ پورا نہیں ہو سکے گا جب تک آپ دوسری بہت ساری چیزوں سے نہیں رکتے. پھر آپ وہی حدیث جو اس کے مترادف ہو جائے گا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو اس کے لیے آپ کو ہر وہ بات، ہر وہ چیز جس سے آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے، ہر بری بات سے. آپ کا دل چاہ رہا ہے کسی کو ایک بات کرنے کو، آپ کو اس پہ کوئی غصہ ہے، کچھ ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، آپ وہ بات نہیں کرتے، تو آپ جنت کے اور دروازے میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے. چغلی کرنے سے اپنے آپ کو روکنا ہے. اور ہم خواتین جو ہے نا، انہیں سب سے زیادہ عادت ہوتی ہے دوسرے کی ادھر ادھر کی بات کرنے کی. تو روزے میں جب اپنے آپ کو روکتے ہیں اس بات سے، تو ساتھ، لیکن ایک ہی ساتھ ایک اور بھی بات ہے، آپ دعا یہ کرنی ہے کہ جیسے روزے میں ہم اپنے آپ کو روک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس عادت کو ایسا بنا دے کہ ہم باقی ساری زندگی ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اس سے روک سکیں، وہ ہمیشہ سے روک دے ہمیں. تو یہ چغلی سے بچ جانا، کسی کو بری بات سے کرنے سے رک جانا، یہ ایک اور جنت کا دروازہ ہے جس میں ہم داخل ہوں گے. دوسروں کے لیے آسانیاں کرنا، روزہ افطار کرانا. اب اس کے بارے میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ افطار کرنے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کروائے، اس سے روزہ دار کے برابر اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی ہو. اب دیکھیں، جس نے روزہ رکھا ہے اس کو روزے کا جتنا اجر ہے وہ اللہ نے دینا ہے، اس میں کم نہیں کرنا. لیکن اگر کوئی اس کو کھانا کھلا کے یا کوئی اور چیز چھوٹی موٹی دے کے اس کا افطاری کے وقت اس کو دیتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر رہا کہ جو روزے دار کا ثواب ہے اس کو آدھا آدھا کر دے، نہیں، اس کا ثواب اسی جگہ پر ہے، اتنا ہی ہے. آپ کو ثواب دے گا اس چیز کا کہ آپ نے اس کو یہ دیا روزے کی حالت میں، روزہ افطار کروایا. اس میں صحابہ جو تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی اتنی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی ہر کسی کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی کا روزہ افطار کروائے، کسی کو روزے کے جو ہے افطاری کے وقت اسے کھانے کو کچھ دے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے ایک گھونٹ دودھ کا، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کا، اس سے کسی کا روزہ افطار کروائے، وہ بھی ثواب کا مستحق ہے. یعنی کہ آپ، یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بریانی ہے اور آپ کے پاس بڑی ہوئی دیج کی ہے تو پھر آپ کسی کو دیں، نہیں. آپ کے پاس اگر ایک روٹی ہے تو اس کا ایک ٹکڑا جتنا آپ منہ میں ڈالتے ہیں، آپ اس سے بھی کسی کو روزہ افطار کرا سکتے ہیں. آپ کے پاس 3 کھجوریں ہیں تو آپ ایک کھجور کسی کو دے سکتے ہیں. یہاں پہ اچھا آگے حدیث جو آگے ہے کہ جو شخص کسی روزہ دار کو سیر ہو کر، یعنی کہ پورا کھانا کھلائے گا، اللہ اسے میرے حوض سے شربت پلائے گا اور وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا. یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ بخشش اور آخری عشرہ آگ سے آزادی کا ذریعہ. اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص کے پاس 10 لاکھ روپے ہے، وہ اس میں سے 1 لاکھ روپیہ لوگوں پہ خرچ کر دیتا ہے رمضان میں، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا. ایک انسان کے پاس صرف 10,000 روپے ہے، اب وہ کیا کرے؟
وہ اگر صرف 100 روپیہ خرچ کر دیتا ہے، 100 روپے کی روٹی یا کوئی چیز کسی کو، یا کسی کا روزہ افطار فرض کر لیں ایک کھجور سے افطار کرا دیتا ہے، تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا. کیونکہ جس کے پاس 10 لاکھ ہے اس نے 10واں حصہ اس سے بھی کم پہ دیا، 100واں حصہ دیا، اور جس کے پاس 10,000 ہے صرف اس نے 100 دیا اور اس نے بھی اتنا ہی حصہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نیت کے حساب سے دیکھتا ہے. اگر ایک شخص کے پاس 100 روپے ہے، اس نے 10 روپے دیے تو اس نے 10واں حصہ دیا. ایک کے پاس 10 روپے ہیں، اس نے 1 روپیہ دیا تو اس نے 10واں حصہ دیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب دیتا ہے اس کی حیثیت کے مطابق. اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی حیثیت کے مطابق ثواب دیتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے تو پھر آپ دیں گے. اگر ہم سب لوگ یہ سوچ لیں کہ ہمارے پاس جو چھوٹی سی چیز ہے اسی سے ہمیں کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں. صرف ایک کھجور دینے سے آپ کو اتنا ہی ثواب مل سکتا ہے جس کے پاس زیادہ ہے اور وہ بھرا ہوا ایک ٹرے جو ہے وہ کسی کو کھانا کھلا رہے. آپ کے پاس تھوڑا سا ہے اور آپ اس میں سے ایک کھجور دیتے ہیں تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. اچھا، یہاں پہ ایک بڑی عادت ہے ہم سب لوگوں کی اکثر کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو صرف دال روٹی ہے، تو ہم دوسروں کہ ہمیں کوئی دے دے رمضان میں کہ ہم اور کچھ خرید لیں یا ہمارے اور اچھا کھانا بنا لیں. یہ بجائے یہ سوچنے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو ہمارے پاس ہے اس میں سے ہم تھوڑا سا دیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اگر آپ ایک ٹکڑا روٹی کا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں 70 گنا. اور رمضان میں کیا ہے، ایک نفل جو ہے اس کا فرض کے برابر اور فرض کا 70 فرضوں کے برابر. یعنی کہ ایک ٹکڑا جو آپ کسی کو دیتے ہیں اس کا 70 گنا اور 70,000 گنا سے بھی بڑھ کر آپ کو اس کا ملے گا. آپ سوچئے کہ آپ نے اپنی روٹی میں سے ایک ٹکڑا کسی کو دیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو 70,000 ٹکڑے کر کے واپس کرتا ہے. تو بتائیے پھر آپ کیا سوچیں گے؟ یہ سوچیں گے کہ کسی سے اور چیز لی جائے یا کسی کو دی جائے. کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا. پھر یہاں پر ایک اور جو ہے بہت اچھا نیکی کا دروازہ جو کھلا ہوتا ہے، درخت لگانا. اب دیکھیں درخت لگانا، آپ سوچیں ذرا، آپ ایک چھوٹا سا درخت لگاتے ہیں لیکن اس درخت کو لگا کے آپ نے بولنا نہیں، اس کی پرورش کرنی ہے کہ وہ بڑا ہو جائے، وہ درخت بن جائے، اس کو پانی دینا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، جانور اسے توڑ نہ جائے، کوئی نقصان نہ پہنچائے. اب وہ درخت جتنی دیر تک رہے گا، 200 سال، 400 سال، جتنے سال آپ نہیں بھی ہوں گے، اس کی چھاؤں میں کوئی بیٹھے گا، اس کی کوئی ٹہنی توڑ کے مسواک کرے گا، اس کی کوئی ٹہنی توڑ کے کوئی اس کو اپنے کام میں لائے گا، آپ کو وہ ثواب ملتا رہے گا. تو یہ دیکھیں نیکی، یعنی کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اجر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہے. فطرانہ دے کے دوسروں کی مدد کرنا. فطرانہ کیا ہے کہ ہم یہ وہ صدقہ ہے کہ جو ہم عید کے لیے اگر ہم اپنے لیے 200 روپیہ خرچ کر رہے ہیں تو ہم بیچ میں سے 2 روپے اس کے لیے دے دیتے ہیں کہ 2 روپے 10 لوگ دیتے ہیں تو کسی اور کا جس کے پاس 2 روپے بھی نہیں ہے وہ بھی اس خوشی میں شریک ہو سکتا ہے، اپنے لیے کچھ نہ کچھ لے سکتا ہے. دوسروں کے لیے آسانیاں کرنا، یہ بھی جو ہے وہ ایک اور نیکی ہے. اب یہ درخت لگانے کے بارے میں بھی حدیث ہے. دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان اگر کوئی درخت لگائے یا کوئی کھیتی بوئے پھر اس سے پرندہ کھائے یا انسان یا جانور کھائے تو اس کے لیے اس میں صدقہ جاری ہے. اس وقت تک صدقہ ہے جب تک کہ وہ درخت رہے گا. اس وقت تک انسان نہیں بھی رہے گا تو بھی اس کو اجر ملتا رہے گا، اس کا ثواب، اس کا وہ نیکی کا دروازہ جو ہے جنت کا وہ کھلا رہے گا. اب دوسروں کے لیے آسانیاں کرنے میں دیکھیں یہاں چھوٹی چھوٹی سی مثالیں اس لیے دے رہی ہوتی ہوں کہ سب کی سمجھ میں آ جاتی ہیں چیز. آپ راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں کانٹا پڑا ہے، اور آج کل کانٹے کم اور شاپر اور بسکٹ کے ریپر اور اس طرح کی چیزیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. آپ فرض کریں کسی نے بسکٹ کھا کے یا کوئی چیز کھا کے راستے میں پھینک دی ہے، آپ وہ اٹھا دیتے ہیں
تو سمجھیں آپ نے وہ کانٹا، جیسے کانٹا ہٹا سکتے ہیں ویسے وہ شاپر آپ پکڑ کے ہٹا دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، تو آپ کو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹا سا عمل ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے، اور اگر اس وقت ایک بات اور ہے کہ آپ کی وہ نیت کیا ہے، آپ نے اس لیے کیا کہ کسی یہ برا لگ رہا ہے، یہ دوسرے کے لیے مشکل نہ ہو، فرض کریں وہ شاپنگ بیگ ہے، وہ برا، اس سے کوئی تکلیف نہیں بھی ہوگی، لیکن وہ رستہ گندا کر رہا ہے اور صفائی نصف ایمان ہے، تو آپ کو وہ اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ نے وہ ہٹا دیا تو اور بات ہے، لیکن اگر آپ کے پاس وقت کم ہے، آپ نے کہیں پہنچنا ہے، لیکن آپ پھر بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ کام مجھے کرنا چاہیے، آپ اپنے اس مشکل وقت میں سے وہ وقت نکالتے ہیں، جب کہ آپ کو فوراً کہیں پہنچنا ہے، آپ کے پاس وقت نہیں، تو اس کا اجر 70 گنا کیا 70,000 گنا زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان نیتوں کو دیکھتا ہے۔ جب آپ تکلیف میں ہو کے دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ کسی کی بری بات کو درگزر کرنا، اگر آپ کو کسی کی بات بری لگی ہے، آپ اس کو درگزر کرتے ہیں، اس کو اس ویسا جواب نہیں دیتے بلکہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو یہ اور ایک جنت کا دروازہ ہے جس میں آپ داخل ہوتے ہیں۔ پھر آپ دوسروں کے لیے دعا کرنا، آپ دیکھیں دوسروں کے لیے دعا، آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کے قریب کوئی بھی ایسا شخص ہے جس پہ کوئی تکلیف ہے، کوئی بیمار ہے، کچھ ہے، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اسے بتاتے بھی نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ جنت کے دروازہ جو کھولا ہوا ہے آپ اس میں داخل ہو گئے۔ عبادات میں اضافہ، اب رمضان میں کیا ہے کہ یہ جو عبادات ہیں ہماری، یہ ان میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے ہم روزے کے ساتھ نمازوں کی بہت پابندی کرتے ہیں، کچھ نفل ساتھ پڑھتے ہیں، شام میں نماز تراویح پڑھتے ہیں اور عشاء کے ساتھ، اور ہر نیکی کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ساری کیا ہیں آسانیاں کی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے، ان ساری نیکیوں میں جو آسانیاں کی وہ ہے رمضان کی ہمارے لیے رحمت، اور خاص رحمت، اور وہ جنت کے دروازے جو کھولنے والی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی۔ دروازے کھولنے کا مطلب اس نے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ اب رمضان میں روزہ رکھنا آسان کیوں ہے ہمارے لیے باقی دنوں میں روزہ رکھنے کی بجائے؟ اس لیے کہ سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب جیسے کہ فرض کریں ایک بچہ ہے، وہ اسکول جاتا ہے، وہ کلاس میں بیٹھ کے سب کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، لیکن اگر وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھتا ہے تو کبھی وہ اس کا دھیان کس کھیل کی طرف چلا جائے گا، کبھی کوئی دوست آواز دے گا، کبھی ماں آواز دے گی، کبھی کچھ ہوگا، کبھی وہ کہے گا اچھا اب بھی یہ کھیل لوں بعد میں کر لوں گا۔ لیکن سب کے ساتھ جو مل کے کرنا ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے اس کی نسبت، اکیلے کام کرنے کی نسبت۔ تو رمضان کیونکہ سب کے لیے ہے تو یہ آسانی ہے، اور یہ دروازے جو کھلے ہیں کہ سب آج کل جو ہے رمضان میں وہ عمل کریں اور روزہ رکھیں تو ان کے لیے اور آسانی ہے۔ اور یہ جو دروازے، یہ آسانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کی ہے کہ دروازے کھول دیے ہیں پہلے، اور ہمیں صرف داخل ہونا ہے، داخل ہونے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اور ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے۔ جہاں ایک نیکی کا یعنی کہ ایک فرض کے برابر ثواب ہے، یہاں 70 فرضوں کے برابر ہے، اور پھر نیت کے حساب سے 70,000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ وہ آسانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے کی ہیں، یہ ہیں جنت کے وہ دروازے جو اللہ نے کھولے ہیں، لیکن ان دروازوں میں داخل ہونے کے لیے کوشش ہمیں کرنی، اور وہ کوشش ہر نیکی کی طرف، ہر نیکی کرنا، دروازے میں داخل ہونا ہے، اور ہر برائی سے بچنا جو ہے وہ دوزخ کے اس دروازے کو دور کرنا ہے جو اللہ نے بند کیا ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سوئی سے لے کے آخر تک، تب ایک مثال کے طور پہ میں دے رہی ہوں سوئی کی، کہ جیسے فرض کریں ہمیں کھانا کھانا ہے، اس کے بارے میں بھی بتایا آپ نے کیسے کھانا ہے، ہمیں چلنا ہے راستے میں وہ بھی بتایا اسلام نے کہ ہمیں کیسے چلنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی رہنمائی کی ہماری۔ یہ فرض نہیں ہے لیکن یہ اخلاقیات میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے جو زندگی گزارنے کے اصول دیے، ہر اس میں سے چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہم کرتے ہیں وہ اس میں جنت کا وہ دروازہ ہے۔
ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی جنت کا دروازہ ہے جس میں ہم داخل ہوتے ہیں. ہر چھوٹی سے چھوٹی اسلام کا جو اصول ہے وہ ہمیں اللہ کی رضا دیتا ہے اور جنت کی طرف لے کر جاتا ہے. ہر برائی سے بچنا ہمیں دوزخ کے بچاتا ہے اور جنت کی طرف لے کر جاتا ہے. اور وہ شیاطین جو اللہ نے جکڑے ہیں وہ ہمارے اندر جو ہم برائی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی چغلی کرنی، کسی کو برا بلا کہہ دینا، کسی کو بری بات کہہ دینا، وہ رمضان میں جو ہم رک جاتے ہیں تو ہمارے اندر کی وہ جو برائی ہے اللہ تعالیٰ اس کو، وہ ہمارے اندر کے جو شیطان ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کو رمضان میں بہت کمزور کر دیتا ہے رمضان کی رحمت کی وجہ سے. یہ وہ سارے اصول ہیں جن پہ ہمیں رمضان میں عمل کرنا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس تربیت کو، کیونکہ رمضان تربیت ہے ان تمام برائیوں سے بچنے کا، اور وہ تربیت ہے کہ پھر ہمیں سارا سال اس پہ چلنا ہے. جنت کے دروازوں میں داخل ہونے کی تربیت ہے. تو ہمیں ساتھ ہی یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان عادتوں کو ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے آسان بنا دے، اور ہمیشگی عطا فرما دے کہ ہم پھر ان عادتوں پہ واپس نہ آئیں، جو بری عادتیں ہم چھوڑیں اور جو اچھی عادتیں اپنائیں ان پہ ہمیشہ رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. اور ہمیں رمضان میں وہ ایمان اور وہ تربیت ہماری کر دے کہ باقی ہم ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ پسندیدہ بندے بن کے رہیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.